السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان ایک باب باندھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حقوق زوجیت، بیوی کی ذمہ داریاں نبھانے کی اور اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ یہ شہوت انسانی کو توڑتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے یہاں پر باب باندھا من لم یستطع الباءۃ فلیصم، جبکہ ما قبل میں جب یہ حدیث پاک ذکر کی گئی تھی تو وہیں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہاں پر یہ بات کہ اگر ذمہ داریاں نبھانے پر قادر نہیں ہے کوئی شخص تو ایسا شخص روزہ رکھے، یہ بات ما قبل میں سمجھ میں آ گئی، لیکن امام بخاری نے اس پر صراحتاً ایک باب ہی قائم فرما دیا۔ فرماتے ہیں، اس پر حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد اللہ۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص ابن غیاث نے، قال انہوں نے فرمایا، دخلت حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاث، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص ابن غیاث نے، انہوں نے فرمایا حدثنی ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی حفص نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے یعنی سلیمان نے، قال حدثنی عمارۃ، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمارہ نے روایت کرتے ہوئے عن عبد الرحمن ابن یزید، عبد الرحمن ابن یزید سے، قال انہوں نے فرمایا دخلت مع علقمۃ والاسود علی عبد اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ، ان دونوں حضرات کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، عبداللہ ابن مسعود کے پاس داخل ہوا، فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے
شبابن اس حال میں اس طور سے کہ ہم نوجوان تھے سب، لا نجد شیئا ہم اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا سامان اور ایسی چیزیں، ایسی اتنا مال اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس سے ہم اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکے، اس کی ذمہ داری نبھا سکے۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ سرکار نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی گروہ، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو، باءۃ کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس سے پہلے سبق میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ باءۃ کا معنی کیا ہے۔ تو تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے۔ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ نگاہوں کو جھکانے والا نہیں ہے، بلکہ اگر نکاح کر لیتا ہے آدمی تو نکاح کرنے کے بعد اس کی نگاہوں کو جھکانے کا باعث وہ بن جاتا ہے نکاح۔ فإنہ اغض للبصر، تو وہ نگاہوں کو جھکانے کا سبب بن جاتا ہے۔ وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کا محافظ بن جاتا ہے، حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، اور جو ذمہ داریاں پوری کرنے کی، حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، فعلیہ بالصوم، تو سرکار نے فرمایا تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے وجاء ہے۔ وجاء کا مطلب وہ چیز جو توڑ دے، یعنی شہوت، اس کی شہوت جو ہے اس کو یہ ختم کرنے والا ہے۔ تو امام بخاری نے جو باب باندھا، اس باب کے تحت حدیث ذکر کی، اس حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا من لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ تو امام بخاری نے جزو حدیث ہی کو عنوان باب بنایا تھا، اس لیے ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت اور مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ باب و کثرت النساء، یہ باب ہے عورتوں کی کثرت کے بیان میں۔ یہاں پر کثرت سے مراد یہ ہے، چونکہ باب نکاح ہے تو باب نکاح میں یہاں پر کثرت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے، اس کی کثیر بیویاں ہوں۔ کتنا نکاح کر سکتا ہے، کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو اسلام نے اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ آدمی ایک وقت میں 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی شخص کے لیے ہے جو چاروں بیویوں کے درمیان، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف قائم رکھ سکے، عدل و انصاف سے کام لے، سب کے حقوق ادا کرے اور تمام کی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ اگر کوئی شخص ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا، برابری نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنی عورتوں سے نکاح کرے، بلکہ وہ ایک ہی پر کرے۔ ہندوستان کے معاشرے میں غیر مسلموں کا رواج اور طریقہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ
ایک سے زیادہ نکاح کرنا معیوب یہاں پر سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کر لیا تو اس کو بری نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا بری نظروں سے دیکھنا یہ در حقیقت حدیث پاک کے خلاف ہے، قرآن پاک کے مفہوم کے خلاف ہے۔ ہاں، ہمارے محدثین نے یہاں پر یہ تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے کہ نسل انسانی، بلکہ یہ کہو کہ مسلمانوں کی تعداد کا اضافہ ہوگا، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہوگی، اگر کوئی اس نیت سے نکاح ایک سے زیادہ کرتا ہے تو ہمارے محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا یہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا یہ ثواب کا باعث بنے گا۔ باب کثرت النساء، اس شخص کے لیے جو کہ عدل و انصاف قائم کرنے پر قادر ہو، برابری کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرہم قال اخبرنی عطا قال حضرنا مع ابن عباس۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی ہشام ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن جریج نے انہیں خبر دی، اخبرہم انہیں بتایا، انہیں خبر دی، قال انہوں نے فرمایا اخبرنی عطا مجھے خبر دی عطا نے، قال انہوں نے کہا حضرنا مع ابن عباس جنازۃ میمونۃ بے صرفا، ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ کے جنازے میں مقام صرف میں حاضر ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی تھیں۔ یہ حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو جگہ کا نام ہے یہ مکہ مکرمہ سے 12 میل دوری پر ہے، تو اس جگہ پر صرف مقام صرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد میں جب تشریف وہاں سے لوٹ کر واپس آئے تو پھر اسی مقام پر، مقام صرف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زفاف بھی کیا۔ تو یہ صرف وہ جگہ ہے جو مکہ مکرمہ سے 20 میل کی دوری پر ہے۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا عطا نے، حضرت عطا کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ کے جنازے میں مقام صرف میں حاضر ہوئے۔ فقال ابن عباس هذه زوجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ تو سب جانتے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خالہ بھی تھیں، انہوں نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ میری خالہ ہیں۔ کیوں؟ اپنی طرف نسبت کرنے میں وہ عظمت اور وہ احترام نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں ہے۔ اس لیے فرمایا ہذہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا،
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب تم ان کی نعش کو، ان کے جنازے کو اٹھاؤ، فلا تزعزعوها، تو اس کو جھٹکا مت دینا، اس کو ہلانا مت۔ زعزع یزازع مزازعتن کا مطلب ہوتا ہے، زعزعتن مزازعتن نہیں، زعزعتن کا مطلب ہوتا ہے جھٹکا دینا، ہلانا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آرام آرام سے، آہستہ آہستہ، درمیانی چال چلنا، درمیانی روش اختیار کرنا، جس سے جنازے کو جھٹکا نہ لگے۔ یہ جھٹکا دینا اور حرکت دینے سے منع کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کی حرمت اور عظمت مرنے کے بعد بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں ہوتی ہے، کہ جیسے زندگی میں کسی کو جھٹکے دینا، ہلانا اس طریقے سے درست نہیں ہوتا ہے، ویسی جنازے کے مرنے کے بعد جنازے کو بھی جھٹکا دینا اور ہلانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مستفاد ہوا کہ مومن کی عظمت و رفعت اور اس کی حرمت موت کے بعد بھی ویسی ہی باقی ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں ہے۔ اور اس مفہوم میں ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس کی تخریج امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے کی ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المؤمن میتن کا کسر ہی حجن، ایک مومن کی ہڈی کو توڑنا اس حال میں کہ وہ مومن مردہ ہو، تو مردہ مومن کی ہڈی کو توڑنا کا کسر ہی حجن، ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ مومن کی ہڈی کو توڑنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے مسلمان کو اس کی زندگی میں اس کے جسم کو توڑنا، ہڈی کو توڑنا، اس کے جسم کو مارنا، اس سے جیسے زندگی میں اسے تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی اسے مرنے کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا زندگی میں جو اس کی عظمت اور اس کی حرمت تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے فرمایا فلا تزعزعوها، تو ان کو جھٹکا مت دینا، یعنی درمیانی طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر جنازہ چلنا۔ ولا تزلزلوها، اور نہ ہی ان کو ہلانا ڈلانا۔ زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا ڈلا دینا۔ زمین میں زلزلہ آتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ زمین ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ورفقو، اور نرمی کرنا، تو ان تمام جملوں سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میانہ روی اختیار کرنا۔ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تسع، اب اس کی حضرت میمونہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس کچھ خصوصیت اور خوبی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تسع، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس 9 عورتیں تھیں، یعنی آپ کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں۔ انہوں نے بعد کی 9 عورتوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ تو سرکار کے نکاح میں 11 عورتیں تھیں۔ 11 عورتیں تھیں، ایک حضرت خدیجہ ہیں اور ایک حضرت زینب ہیں، وہ ان دونوں کا انہوں نے ذکر شاید چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ 11 بیویاں کون سی ہیں، کیا کیا نام ہیں ان کے، تو ان کے نام کے سلسلے میں اگر میں بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نکاح کی ترتیب کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھیں، اور پھر حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت ام سلمہ تھیں، حضرت زینب بنت جحش تھیں، اور ام حبیبہ تھیں، جویریہ تھیں، صفیہ تھیں، میمونہ تھیں، اور ایک اور زینب تھیں۔ تو یہ 11 بیویاں تھیں، اور ان کے علاوہ جو تھیں وہ باندیاں تھیں۔ تو 11 بیویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تسع، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، تو اس روایت میں 9 کا ذکر ہے، ورنہ دیگر روایتوں میں 11 کا بھی ذکر ہے۔
میں نے 11 کا ذکر کر بھی دیا ہے۔ کانا یقسم لثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 بیویوں میں سے 8 کے لیے باری مقرر کرتے تھے، باری مقرر کرتے تھے۔ ولا یقسم لواحدۃ، اور ایک کے لیے باری مقرر نہیں کرتے تھے۔ تو جن 8 کے لیے باری سرکار مقرر کرتے تھے انہی 8 میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باری مقرر نہیں کرتے تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک حضرت سودا ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سودا ہیں کہ انہوں نے اپنے دن کو حضرت عائشہ صدیقہ، اپنی باری کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہبہ کر دیا تھا، جبکہ یہ جمہور کا قول یہی ہے۔ جبکہ یہاں پر ایک قول دوسرا بھی ہے، وہ دوسرا قول حضرت ابن جریج نے جس میں خطا کی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی باری ہبہ کر دی تھی وہ حضرت سودا ہیں، جبکہ ابن جریج کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب وہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ حالانکہ اس میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر ابن جریج نے خطا کی ہے کہ انہوں نے صفیہ بنت حی کا نام ذکر کیا ہے، ورنہ تو صحیح یہ ہے جیسے کہ فتح الباری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سودا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی باری کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو ان حضرت سودا کے لیے سرکار نے باری مقرر نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کی رضامندی سے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے لیے وہ باری ہبہ کر دی تھی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے فرمایا حدثنا یزید بن زرع، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سعید، ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، عن قتادہ انہوں نے روایت کیا حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیا کہتے ہیں حضرت انس؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائی فی لیلۃ واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شب میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گردش فرماتے تھے۔ گردش فرمانے سے کنایا ہے ملنا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، اور وَلَهُ 9 نسوہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ یہ 9 بیویاں ہونا سرکار کا، یہ سرکار کے خصائص سے ہے، جبکہ دیگر روایت کے مطابق سرکار کی 11 بیویاں تھیں۔ تو یہ 11 بیویاں ہونا یا 9 بیویاں ہونا یہ سرکار کے خصائص سے ہے۔ کسی امتی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 9 بیویاں یا 4 بیویوں سے ایک بھی کوئی زیادہ کرے، یہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بیویوں سے نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، تو چونکہ وہاں پر تعداد ازواج کو ہی بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 4 سے زیادہ نکاح کرے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ۔ اگر ایک بیوی سے نکاح کیا، اس کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے ایک وقت میں 4 نکاح کیے، اب 4 میں سے کوئی ایک کم ہو گئی تو 5، اب پھر الگ سے اور پوری تعداد 4 کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ حدثنا، اچھا فرماتے ہیں وقال علی خلیفۃ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا حدثنا یزید بن زرع،
یعنی ایک تعلیق امام بخاری یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اس تعلیق سے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ ما قبل کی روایت میں آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید نے حضرت زرع نے کہا تھا حدثنا سعید عن قتادہ عن انس، اس روایت میں یہ تھا اس سند میں. لیکن اس تعلیق کو بیان کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تعلیق یہ بھی ہے، ایک سند یہ بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ عن قتادہ ان انسا حدثہم، یعنی اسی حدیث کی ایک سند یہ بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ نے عن انس نہیں کہا ہے، بلکہ حضرت قتادہ نے کہا ان انسا حدثہم. ٹھیک ہے، کہ حضرت قتادہ نے کہا کہ حضرت انس نے ان سے بیان کیا تو حدثہم، جبکہ ان ما قبل میں عن انس ہے. تو اب دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہوا لفظ عن کے ذریعے سے اگر کوئی روایت مروی ہوتی ہے تو وہ اس بات پر دلیل نہیں ہوتی ہے کہ روایت کرنے والے نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہی ہو، اس بات پر دلیل نہیں ہوتی ہے عن کے ذریعے سے روایت کرنے سے. لیکن جہاں پر یہ کہہ دیا گیا ان انسا حدثہم تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے سنا ہے. یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ تعلیق پیش کی. فرماتے ہیں وقال علی خلیفہ، مجھ سے خلیفہ نے کہا حدثنا یزید بن زرع، ہم سے حدیث بیان کی ہے یزید ابن زرع نے. حدثنا وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے. حضرت قتادہ کہتے ہیں ان انسا حدثہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ان سے حدیث بیان کی ہے. تو دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا. امام بخاری نے تعلیق کیوں پیش کی وہ سمجھ میں آ گیا، وجہ سمجھ میں آ گئی. حدثنا علی بن الحکم الانصاری، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن حکم انصاری نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو عوانہ عن رقبۃ عن طلحۃ الیامج، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن حکم انصاری نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں رقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں طلحہ یامی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن جبیر، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے. قال، انہوں نے کہا قال علی ابن عباس، حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا حل تزوجت، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ قلت، تو میں نے کہا لا، نہیں. قال فتزوج، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو نکاح کر لو. فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء، پھر آگے ترغیب کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نکاح کر لو. فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء، کیونکہ اس امت میں سب سے بہتر، اکثرها نساء امت میں سب سے زیادہ ہے نکاح کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ اس سے مراد ہے اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ اس امت کا سب سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو خیر و هذه الامہ سے مراد یہاں پر نبی کریم کی ذات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہتر ہیں، جو سب سے بہتر ہیں، ان کی عورتیں بھی زیادہ ہیں. تو ہمیں کم سے کم تو ایک دو نکاح تو کر ہی لینا چاہیے. اس سے مستفاد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ امتیوں ہی کو دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس امت کے لوگوں میں جس کی بیویاں سب سے زیادہ ہوں گی وہ سب سے بہتر ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں زیادہ ہوں گی، بچے زیادہ ہوں گے. تو اب ایسی صورت میں کثرت اولاد کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بھی اس پر خوب ہوگا، اور افزائش نسل انسانی بلکہ افزائش نسل مسلم ہو جائے گی اس سے. تو اب اس جہت سے وہ امت میں سب سے بہتر ہوگا جس کی بیویاں زیادہ ہوں، اور ذاتی سے مراد ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں ہو. یہ فضیلت اس صورت میں ہے جبکہ کوئی دوسری فضیلت نہ ہو. اگر دوسری فضیلت ہے تو اس سے بڑی بڑی فضیلتیں اور بھی حاصل ہو سکتی ہیں انسان کو. بہرحال وقت ضرورت شریعت نے یہاں پر کہ آدمی کے اندر استطاعت ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے.
ہمارے محدثین نے فرمایا ہے کہ کثرت اولاد کے خاطر اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے خاطر اس نیت سے اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں کرے تو وہ ثواب پائے گا۔ باب من ہاجرا و عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی۔ یہ ایک دوسرا باب امام بخاری باندھتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔